السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم آگے سے پڑھیں گے سیرہ کو۔ جب کعب احبار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر و بیشتر وہ باتیں سنائیں جو اس وقت تک اہل کتاب میں مشہور تھیں، اور انہوں نے ان باتوں کو ان سے اخلاقاً سن لیا، لیکن چند باتوں کے سوا جو شرع مطہر و مبین سے مطابقت رکھتی تھیں اہل اسلام سے بیان نہ فرمائیں، بلکہ انہیں رد فرما دیا۔ تاہم کعب ہی کے ذریعے وہ اہل اسلام میں بھی مشہور ہو گئیں اور ان کا ذکر آج تک چلا آتا ہے، حالانکہ اسرائیلیات میں اکثر و بیشتر غلط باتیں راہ پا گئی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے اپنے دور امارت میں کعب احبار کی سنائی ہوئی باتوں کو پچھلے اہل کتاب میں غلط طور پر مشہور پائیں کہہ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان میں سے ہم نے جو باتیں یہاں بیان کی ہیں، ان میں اور اسلام میں قبول کردہ باتوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، چونکہ اسلام میں ان اذکار کا دار و مدار قرآن و احادیث نبوی پر ہے۔ اب ہم ان باتوں کا ذکر کریں گے جو ائمہ کرام نے متقدمین کے حوالے سے بیان کی ہیں، تاہم ہم نے اس جملہ مواد کی تحقیق احادیث صحیح سے کر لی ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے قتیبہ اور مغیرہ بن عبد الرحمن کرشی نے ابی زناد اعرج کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی یہ حدیث نبوی بیان کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تخلیق عالم تمام ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب لوح محفوظ میں جو اس کے عرش کے قریب تھی لکھوا دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ روایت حدیث مسلم اور نسائی نے قتیبہ کے حوالے سے پیش کی، جسے بعد میں بخاری نے اپنے ہاں درج کیا ہے۔ چیپٹر نمبر 3 ہے زمین کے 7 طبقات کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق میں دیکھ لیتی ہوں چیپٹر نمبر 3، آج ہم ابھی ہاں ہو جائے گا ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اس آیہ شریفہ کی وضاحت کے سلسلے میں ہم سے علی بن عبداللہ نے علی بن مبارک کے حوالے سے بیان کیا کہ ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن حارث ابی سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر اور دوسرے لوگوں کے درمیان زمین کی خصوصیات کے بارے میں جھگڑا رہتا تھا جو دشمنی کی حد تک جا پہنچا تھا، اور ان سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ابی سلمہ، زمین کے بارے میں جھگڑنے سے اجتناب کرو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی زمین کے 7 طبقات کے بارے میں یعنی ان کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے متعلق جھگڑے کا فریق بنے گا، قیامت کے روز بطور سزا 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ترجمہ مفہوم و تشریحی۔ بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو کتاب المظالم کے تحت بھی درج کیا ہے، اور مسلم رحمہ اللہ نے اسے اسی طرح یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے محمد بن ابراہیم کی زبانی ابی سلمہ نیز یونس ابان یحییٰ بن ابی کثیر ابی سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اپنی مسند میں لکھا ہے۔ بخاری رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان سے بشر بن محمد نے بیان کیا کہ آخر الذکر سے عبداللہ بن موسیٰ بن عقبہ سالم اور ان کے والد کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زمین کے اس حصے پر جو کسی دوسرے کا حق ہو غاصبانہ قبضہ کرے گا، زمین کا وہی حصہ قیامت کے روز زمین کے 7ویں طبقات بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المظالم میں مسلم بن ابراہیم عبداللہ یعنی ابن مبارک کے حوالے سے بھی یہ حدیث پیش کر کے اسے مذکورہ بالا طور پر درج کیا ہے۔ نیز محمد بن سیرین کی زبانی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد کے حوالے سے یہ حدیث بھی پیش کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنی فطری حیت میں تخلیق و سماوات کے دن زبانی اعتبار سے 12 مہینے کے عرصے میں تخلیق کی گئی۔
آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہاں واللہ عالم شاید ارشاد باری تعالیٰ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن سے ہوگی، یعنی عددی لحاظ سے زمین و آسمان دونوں 12 مہینوں میں پیدا کیے گئے، جیسا کہ ہم آج کل ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس سے کلام الہی میں تخلیق زمین و آسمان کے بارے میں زمانی و مکانی مطابقت پائی جاتی ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان سے عبید بن اسماعیل اور ابو اسامہ نے ہشام اور ان کے والد سعید بن زید بن عمرو اور نفیل کے حوالے سے بیان کیا کہ جب کسی نے عروہ یعنی بنت ابی اوس کی کچھ زمین کسی اور کو زبردستی دے دی، اور اس میں بنت ابی اوس کا اشارہ دینے والے کے لیے مروان کی طرف تھا، تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص کسی کا حق زمین سے ذرا سا بھی مارے گا تو وہ 7 زمینیں بنا کر قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ ان سے حسن نے اور ابو سعید یعنی بنی ہاشم کے غلام عبداللہ بن لہیہ اور عبداللہ بن ابی جعفر نے ابی عبد الرحمن اور ابن مسعود کے حوالے سے بیان کیا کہ آخر الذکر کے بقول انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا اپنے بھائی یعنی کسی دوسرے مسلمان کی 1 گز زمین پر بھی غاصبانہ قبضہ کرنا، اور اس کی سزا میں زمین کا وہی حصہ قعر ارضی تک قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ نے اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ قعر ارضی کو وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا، یعنی خود اللہ تعالیٰ۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر پیش کیا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں جو اسناد پیش کی گئی ہیں ان میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ امام احمد نے بیان کیا کہ ان سے انان وہیب اور سہیل نے اپنے والد اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہی حدیث انہی الفاظ میں بیان کی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے یہاں اس حدیث کے بیان کی ذمہ داری مسلم سے منسوب کی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مسلم کی ذمہ داری پر یحییٰ کی زبانی جنہوں نے بیان کیا کہ ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نیز مسلم ہی کی ذمہ داری پر عفان اور ابو عوانہ کی زبانی عمیر بن ابی سلمہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث اپنے ہاں پیش کی ہے۔ ان کے علاوہ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے ہاں وہ جملہ احادیث بھی متعدد ثقہ راویوں اور متعدد مستند حوالوں سے بیان کیے جن میں یہ بتایا گیا کہ ان راویوں سے مختلف مواقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ آیا وہ تخلیق کائنات کے سلسلے میں زمین و آسمان کے ہر طبقے کے درمیان خالق کائنات نے جو فصل رکھا ہے اسے جانتے ہیں؟ اور ان کے اس جواب پر کہ اس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے ہر طبقے کا درمیانی فصل اللہ تعالیٰ نے 700 سال کی مسافت کے برابر رکھا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس فصل کا جو 700 سال کی مسافت کے برابر رکھا گیا ہے وہ ہمارے دنیاوی برسوں کی مسافت کے برابر ہے، یا وہ فصل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یا وہ فصل ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ ازاسما کے علاوہ اس کا رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ اس سے قبل عرش کی صفات کے سلسلے میں احادیث اوال کے تحت جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، یعنی کہ عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اور آسمان کا درمیانی فاصلہ 500 سال کی مسافت کے برابر ہے، نیز جیسا کہ متکلمین نے بیان کیا ہے۔ اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ کے علاوہ حدیث نبی کے الفاظ توقع من سبع ارضین کا حوالہ دیا ہے۔ زمین کے بھی 7 طبقات ہیں اور اس کے 7 طبقات سے مراد 7 اقالیم ہے، لیکن یہ بیان بین طور پر آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے جو دیگر مستند حوالوں کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی صحیح طور پر بیان کی گئی ہیں، خلاف ہے اور اس کی کوئی دلیل پیش نہیں کی گئی۔ واللہ اعلم۔ ویسے جو احادیث پہلے بیان کی گئی اور ان میں زمین کے 7 طبقات کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اس کے 7 طبقات ہیں وہ مستند راویوں کے حوالے سے پیش کی گئی ہے، نیز ان میں آسمانوں کے درمیان فصل کے علاوہ زمین کے مختلف طبقات کے درمیانی فصل کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب
اور ہمارے دینی علماء نے جو یہ ذکر کیا ہے کہ زمین کا اوپری طبقہ یعنی اس کی سطح مٹی کی ہے، اس کے نیچے دوسرا طبقہ لوہے پر مشتمل ہے اور تیسرا طبقہ ہے جریات پر وغیرہ وغیرہ، تو اس کے کوئی شواہد موجود ہیں، نہ ان کے بارے میں انبیاء علیہ السلام کا حوالہ دیا گیا ہے، اس لیے ان بیانات کی ذمہ داری خود ان کے بیان کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ ویسے ان بیانات کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے راوی بہیقی ہیں جنہوں نے انہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یقیناً اسرائیلات سے اخذ کر کے بیان کیا ہے، واللہ عالم۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یزید اور عوام بن حوشب نے سلیمان بن ابی سلیمان اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آخر ذکر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو اس کے استقرار کے لیے پہاڑ تخلیق فرمائے، اور فرشتے پہاڑوں کی تخلیق پر بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی سخت کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہاں، لوہا۔ اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا، یا رب، کیا تو نے لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز پیدا کی ہے؟ تو جواب ملا، ہاں، آگ۔ اور جب فرشتوں نے پوچھا، اور آگ سے زیادہ شدید کوئی چیز؟ تو جواب ملا، ہوا۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اور ہوا سے زیادہ بھی کوئی اور چیز شدید چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا سے زیادہ شدید انسان ہے جو اپنے دائیں جانب کی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے لیکن بائیں جانب کی چیزوں سے نگاہ چراتا ہے یا انہیں مخفی رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے خصوصی طور پر پیش کیا ہے۔ ہیئت دانوں نے زمین پر پہاڑوں کی تعداد شرقاً غرباً ان میں سے ہر ایک کی وسعت و طوالت اور بلندی کا تفصیل سے ذکر کیا، جس کا یہاں بیان طوالت کلام کا باعث ہوگا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے رنگ سفید، سرخ اور سیاہ وغیرہ فرمائے ہیں، اور یہ بات روئے زمین پر پہاڑوں کو دیکھنے سے بغیر دلیل ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خاص طور پر جودی پہاڑ کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی جگہ کا تعین بھی کیا ہے۔ یہ عظیم پہاڑ جزیرہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشرق میں دریائے دجلہ کی سمت واقع ہے۔ موصل کی طرف سے اس کے حدود شمال سے جنوب کی جانب 3 دن کی مسافت پر ہیں، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے نصف دن درکار ہوتا ہے۔ یہ ایک سرسبز شاداب پہاڑ ہے کیونکہ اس پر حلوط کے درخت کثرت سے ہیں جو اس بستی تک پھیلے ہوئے ہیں، جسے آج کل قریۃ السمانین کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس بستی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں نجات پانے والے لوگوں کی نسل کے لوگ آباد ہیں، اور اس کا ذکر متعدد مفسرین نے بھی کیا ہے۔ سمندر اور دریا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں درج ذیل آیات شریفہ میں سمندروں اور دریاؤں کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم ان سے کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ ایسی چیزیں بھی حاصل کرتے ہو جن سے تم اپنے لباس بناتے ہو، جو سمندروں میں کشتیوں کے ذریعے سفر کرتے ہو، اور آسمان کے ستاروں سے راستے کی صحیح سمت معلوم کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ گیم کھیل لو، 20 منٹس اونلی۔ اور آسمان کے ستاروں سے راستے کی صحیح سمت معلوم کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ، جن کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں سے جو نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں ان کا بھی ان آیات شریفہ میں ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ إِنْ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ بحرین سے مراد سمندر اور دریا ہیں کہ سمندر کا پانی نمکین اور بعض جگہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی خوراک مچھلیاں وغیرہ حاصل ہوتی ہیں۔ نیز وہاں سے ایسی اشیاء اور جانور وغیرہ بھی حاصل ہوتے ہیں جن سے انسان لباس بناتا ہے، لیکن دریا کا پانی میٹھا ہوتا ہے، اور دریا سے بھی جو شہروں کے قریب یا ان کے درمیان بہتے ہیں خوراک کے علاوہ لاتعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ان سے زراعت وغیرہ ہوتی ہے۔ ان تخلیقات کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے عطا فرمائی ہیں تاکہ تم اس کا ذکر کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے رہو۔ یہ تشریحات ابن جریج کے علاوہ متعدد دائمہ اسلام نے کی ہیں۔ ان آیات کے علاوہ درج ذیل دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے لیے فوائد ہی فوائد کا ذریعہ ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسا کہ ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جیسا کہ اوپر دی گئی آیات جو میں نے ابھی نہیں پڑھی ہیں، 3-4 لائنز کی آیات ہیں لیکن ترجمہ نہیں دیا گیا اس میں۔
ان آیات شریفہ سے ظاہر ہے دریاؤں کے پانی کو صاف اور میٹھا بنایا اور ان کے مطابع زمین میں رکھے اور ان کے پانی کو ان کی آخری حد تک پھیلایا اور بہایا اور انسان کو ان کے پانی کو حسب منشا پینے اور استعمال کرنے کا اختیار دیا اور اسے انسان کے رزق کا ذریعہ بنایا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور انسان پر اس کے رحم و کرم کا اظہار ہوتا ہے، نیز اس سے اس کی حکمت کے علاوہ بالا اس کا قابل بالاختیار ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد والبحر المسجور کے بارے میں مفسرین نے دو باتیں کہی ہیں، ایک یہ کہ اس سے مراد وہ بحر ہے جو عرش کے نیچے ہے اور جس کا ذکر حدیث و اعوال میں آیا ہے، یعنی وہ 7 آسمانوں کے اوپر نیچے اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا ہے کہ وہاں سے زمین پر بارش ہوتی ہے جن کا ذریعہ بادل ہیں، اور اس بارش سے زمین مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ یعنی زراعت و نبات کے لیے دوبارہ قابل نشوونما بنا دی جاتی ہے۔ یہ قول ربیع بن انس کا اختیار کردہ ہے، جبکہ اس کے بارے میں دوسرا قول یہ ہے کہ تمام سمندر زمین ہی پر ہیں، اور یہی قول متفق علیہ ہے۔ بحر مسجور کے بارے میں جو مفسرین نے مختلف تفاسیر پیش کی ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بحر مملوح ہے، دوسری یہ کہ وہ یسیر ہے آگ کی طرح اور قیامت تک اسی طرح رہے گا اور اپنے اہل موقف کا احاطہ کرتا رہے گا، جیسا کہ ہم نے اپنی تفسیر میں علی ابن عباس، سعید بن جبیر اور ابن مجاہد وغیرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بحر ممنوع، مکفوف اور محروس ہے، کہ جب اس میں طغیانی آتی ہے تو زمین میں زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین پر جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت والبی ہے جسے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے الصدی وغیرہ کے زبانی بیان کیا ہے، اور اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان سے یزید عوام اور ان کے شیخ نے بیان کیا کہ یہ بحر سمندر اپنے سواحل سے مربوط ہے۔ اس سلسلے میں ان کے شیخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ بھی بتایا ہے کہ رات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اس سمندر میں 3 بار مد و جزر کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے، واللہ عالم۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ سمندر میں مد و جزر اور کف پیدا ہوتا ہے، اور سمندر کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مال تجارت کے نقل و حمل کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس میں اس کی خوراک کے لیے مچھلیوں کے علاوہ دوسرے کئی ایسے جانور بھی ہیں کہ اگر وہ مردہ نہ ہوں تو ان کا کھانا حلال ہے۔ نیز سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بیش بہا موتی اور جواہرات پیدا کر دیے ہیں جو کہیں اور سے انسان کو دستیاب نہیں ہو سکتے، اور اسی میں سے انسان مچھلیوں وغیرہ کا شکار بھی کرتا ہے۔ یہ روایت امام احمد رحمہ اللہ اور ابن ماجہ کی بھی ہے، لیکن ان کے استاد محل نظر آتے ہیں۔ حافظ ابو بکر بزار نے اپنے مسند میں لکھا ہے کہ ان کی نظر سے ایک کتاب گزری جس میں معاویہ بغدادی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ ان سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر نے سہیل بن ابی صالح ان کے والد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرقی و غربی 2 سمندر تخلیق فرمائے ہیں، جن میں سے ایک میں سے اس نے اپنے بندوں کے لیے خوراک وغیرہ کا سامان مہیا کر رکھا ہے، اور دوسرے کو بحر مردار قرار دیا ہے جسے بار بار غرق کیا گیا ہے اور پھر ابھارا گیا ہے۔ ویسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ نہیں کہا۔ اس سلسلے میں جو حدیث سہیل سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے علاوہ مروی ہے، اسے حدیث منکر بتایا گیا ہے، جبکہ خود سہیل کو بھی اس کی صحت سے انکار ہے۔ اس بارے میں سہیل نے عبد الرحمن بن ابی عیاش اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کی صحت کو انہی راویوں کی اسناد پر موقوف بتاتے ہوئے کہا ہے کہ آخر الذکر کا بیان جو عبداللہ بن عمرو بن عاص کے بیان پر موقوف ہے، یہ ہے کہ آخر الذکر کرنے جنگ یرموک کے موقع پر وہاں ان 2 قوموں کے پاس جو اس مقام پر ملی جلی رہتی تھیں ایک کتاب دیکھی جن میں مخلوق خداوندی میں بے شمار اشیاء کا ذکر تھا جن کا اسرائیلات میں ذکر پایا جاتا ہے، اور جن میں سے بہت سی اب تک معروف و مشہور چلی آتی ہیں اور باقی کو منکر و مردود ٹھہرایا گیا ہے۔ ان میں سے جو معروف ہیں انہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کے لیے چن لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ مدینے کے قاضی ابو القاسم مدینی کے بارے میں کہا ہے کہ ان باتوں میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو انہوں نے قاضی مذکور کی زبانی نہ سنی ہو، بلکہ اور بے شمار باتیں بھی سنی، لیکن چونکہ قاضی مذکور روایت احادیث کے بارے میں ثقہ نہیں سمجھے جاتے، اس لیے باقی تمام باتوں کو جو انہوں نے بتائیں رد کر دیا گیا۔ اس طرح ان تمام باتوں کو جو اسرائیلیات میں موجود ہیں ابن معین، ابو زرعہ، ابو حاتم جوزجانی، بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے ضعیف اور خلاف واقعہ بتا کر رد کر دیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں کہ اسرائیلیات میں مذکور قریباً تمام باتیں احادیث مناکیر ہیں، جن میں حدیث بحر بھی شامل ہے جسے ابن عدی نے ضعیف ترین بتایا ہے۔
علماء تفسیر اور متکلمین نے زمین کے طول و عرض، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں، ویرانوں شہروں، ان کے عمارات، اقالیم سبع یعنی سات سات اقالیم جو در حقیقت ان کی اپنی اصطلاح ہے، متعدد مشہور ممالک، شہروں اور دیگر مقامات کے بلحاظ آب و ہوا خاص، وہاں کے نباتات اور جمادات جن میں جواہرات وغیرہ کی کانیں بھی شامل ہیں، نیز جو تجارتی اشیاء جو وہاں دستیاب ہیں، سب کا ذکر کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ زمین کا چوتھائی حصہ سمندری سیلابوں سے تباہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی کو اپنے بندوں کی زندگی اور ان کی گزر اوقات کے لیے باقی رکھا ہے، جہاں حیوانات پرورش پاتے ہیں، زراعت ہوتی ہے، اور وہاں کے باغوں میں تازہ پھل اور پھول پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا سے زمین 3 حصوں میں منقسم تھی اور اس کے 25 درجات تھے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسائش اور ان کی گزر بسر کے لیے سمندروں کو وہاں سے الگ رکھا۔ اس نے سمندروں کو بھی تقسیم فرمایا، ان میں سے بحر غربی کو اوقیانوس کہا جاتا ہے، جہاں مغربی ممالک ادھر ادھر آباد ہیں اور ان کے درمیان کا فاصلہ کا فی فصل ہیں۔ اس سمندر میں جزائر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن اس سمندر میں کشتی رانی یا جہاز رانی قریباً ابھی تک ناممکن سمجھی جاتی ہے، اور اس لیے اسے اموال تجارت کے حمل و نقل کا ذریعہ بھی نہ بنایا جا سکا، کیونکہ یہ سمندر اکثر طوفانی رہتا ہے اور اس میں سرب فلک موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور تیز و تند ہوائیں چلتی رہتی ہیں، چنانچہ وہاں شکار بھی ناممکن ہے۔ البتہ اس کے جنوب میں جہاں القمر ہے جو دریائے نیل کا منبع کہلاتے ہیں اور اس کے قریب خط استوا، یہ سمندر شرقی جانب زمین کے جنوبی حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہاں آج کل جزائر زابج کے نام سے کچھ جزائر مشہور ہیں، لیکن اس کے سواحلی علاقے ویران ہیں۔ یہ سمندر شرقاً و شمالاً پھیلتا ہوا بحر چین اور بحر ہند سے جا ملا ہے، تاہم مشرقی جانب زمین کی حدود تک پھیلتا چلا گیا ہے۔